آج کی کہانی بہت سی دوسری ٹرو کرائم سٹوریز کی طرح ہی شروع ہوتی ہے، لیکن اس میں آخر میں ایک ایسا ٹویسٹ آتا ہے جو بہت ہی خوفناک اور شاکنگ ہے۔ اس لیے دیکھنے والوں کے لیے ڈسکریشن کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ ہیلو ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو سائیکالوجی اینڈ کرائم۔ امید کرتی ہوں آپ سب کا دن بہت اچھا گزرا ہوگا۔ میں ہوں ایما اور میں آپ سے ملوں گی یہاں ہر منڈے ایک نئے ٹرو کرائم کیس کے ساتھ۔ اگر آپ بھی میری طرح ٹرو کرائم فین ہیں تو آئی ہائیلی سجیسٹ یو ٹو سبسکرائب۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں یہ بات واضح کر دوں کہ آج کی ویڈیو سے میرا مقصد کسی کو بھی ڈسرسپیکٹ کرنا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ ویڈیو بس ایجوکیشنل پرپزز کے لیے بنائی جا رہی ہے اور ویڈیو کا سارا کانٹینٹ آن لائن موجود ہے اور مختلف نیوز رپورٹس، بلاگز اور ویڈیوز سے اکٹھا کیا گیا ہے۔ ایک ڈسکلیمر بھی دیتی چلوں کہ آج کی ویڈیو میں مرڈر اور فزیکل اسالٹ کی تھیمز شامل ہیں، تو اگر آپ کی مینٹل ہیلتھ آپ کو ایسی کسی بھی بات سننے کی اجازت نہیں دیتی یا فی الحال آپ اتنے ڈارک ٹاپکس سننے کے موڈ میں نہیں ہیں تو پلیز ویڈیو اسکپ کر دیں۔ امید کرتی ہوں آپ سے جلد ہی کسی اور لائٹر تھیم والی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو۔ برٹنی نورورڈ 1982 میں فیڈرل وے واشنگٹن میں پیدا ہوئی، جو امریکہ میں سیاٹل سے تقریباً 20 میل دور ایک چھوٹا سا شہر ہے۔ بچپن میں برٹنی کے گھر والوں کے پاس کبھی بھی زیادہ پیسے نہیں تھے۔ اس کے والد، جو کہ گھر کے اکیلے کمانے والے تھے، ایک چھوٹی سی اپہولسٹری شاپ چلاتے تھے۔ بہت محنت کر کے بھی وہ مشکل سے ہی گزارا کر پاتے تھے، اور کیونکہ برٹنی کے خاندان بہت بڑا تھا، وہ 9 بہن بھائیوں میں سے ایک تھی، اس لیے ان کی فائنینشیل سچویشن بھی کوئی اچھی نہیں تھی۔ لیکن برٹنی کے والدین کبھی بھی شکایت نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے سب بچوں کو یہی سکھایا کہ ہر حالات میں محنت کرنی چاہیے، اور ان کے بچوں نے بھی اس پیغام کو صحیح سے اپنایا، کیونکہ جب تک برٹنی جوان ہوئی اس کے بڑے بہن بھائی آلریڈی ڈاکٹرز، انجینئرز اور مینجمنٹ کنسلٹنٹس بن چکے تھے۔ برٹنی بھی اپنے بہن بھائیوں کی طرح ہی ایمبیشیس تھی، لیکن اس کا رجحان ایتھلیٹکس کی طرف زیادہ تھا۔ ہائی اسکول تک پہنچتے پہنچتے وہ واشنگٹن اسٹیٹ کی ٹاپ ساکر پلیئرز میں سے ایک ہو گئی۔ اتنی اچھی پلیئر تھی کہ جب وہ ہائی اسکولز کا فائنل ایئر میں تھی، تقریباً 2000 ایئر میں، تو امریکہ کے بیسٹ کالج ساکر پروگرامز اسے ریکروٹ کرنا چاہتے تھے۔ آخر میں اس نے اسٹونی بروک یونیورسٹی، لانگ آئلینڈ، نیو یارک کو چوز کیا، کیونکہ انہوں نے اسے ایک زبردست اسکالرشپ دی تھی اور ان کا ساکر پروگرام بھی بہت مشہور تھا۔ برٹنی کو اپنی اسکالرشپ پر بہت زیادہ فخر تھا۔ برٹنی کی یہ سکسیس اس کی پیرنٹس کی یہ بات کہ ہارڈ ورکس آلویز پیز آف کا ہی نتیجہ تھی، اور اس کے جانے سے اس کے گھر والوں کا فائنینشیل برڈن بھی کم ہو گیا۔ 2000 کی خزاں میں برٹنی نے واشنگٹن سے نیو یارک کا رخ کیا اور اپنی کالج کی زندگی شروع کی، لیکن فوراً ہی اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ کبھی بھی پہلے گھر سے دور نہیں گئی تھی، اور اچانک ہی اسے گھر سے 3000 میل دور جانا پڑا۔ وہ ہر وقت اپنے گھر والوں کو یاد کرتی رہتی تھی، اور اس کا بس یہی دل چاہتا تھا کہ وہ واپس چلی جائے، لیکن اس کے گھر والوں نے اس کو تسلی دی کہ یہ سب فیلنگز نارمل ہیں، کچھ وقت گزرنے دو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اپنے گھر والوں کی بات سن کے وہاں رک تو گئی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، بہت سارے دوست بنانے کے باوجود، اچھے گریڈز لینے کے باوجود اور ساکر میں بھی اچھی طرح پرفارم کرنے کے باوجود، ہر سیمسٹر میں اس کا کنیکشن اس جگہ سے بہت ہی زیادہ کم ہوتا گیا، اور وہ ہر وقت گھر واپس آنے کو ترستی رہی۔ اسی سوچ کے ساتھ 2003 میں، یعنی تقریباً 3 سال بعد، جب وہ اسٹونی بروک میں ہی تھی، برٹنی نے ایک ایسی غلطی کی جو اس کے لیے بہت بھاری ثابت ہوئی۔ برٹنی، جو کہ کبھی پہلے کسی بھی مشکل میں نہیں پڑی تھی، اچانک اپنی ایک ٹیم میٹ کے لاکر سے کچھ چرا لیتی ہے۔ اسے خود سمجھ نہیں آیا کہ اس نے ایسا کیا کیوں، بس یہ ہو گیا، اور فوراً ہی اسے پکڑ لیا گیا۔ جیسے ہی وہ پکڑی گئی، اس نے فوراً وہ چیزیں واپس کر دیں، معافی بھی مانگی، لیکن جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اسکول نے اس انسیڈنٹ کی رپورٹ لے لی، اور ان کا کیونکہ کوڈ آف کنڈکٹ بہت ہی اسٹرکٹ تھا، چوری کا جو واقعہ تھا وہ اس کی کلیئر وائلیشن میں آتا تھا، اس لیے اس کی اسکالرشپ کو کینسل کر دیا گیا۔ جب اس کی اسکالرشپ چلی گئی تو اس کے گھر والے فیس افورڈ نہیں کر سکتے تھے، اور اس وجہ سے برٹنی کو واپس اپنے گھر لوٹنا پڑا۔ گھر لوٹ کر اس نے محسوس کیا کہ اس نے اپنے پورے خاندان کو شرمندہ کر دیا ہے۔ اگلے کئی سالوں تک اس غلطی کا سایہ اس کے سر پر ہی رہا۔ وہ صرف پارٹ ٹائم کام کرتی رہی، لیکن زیادہ تر وقت اداسی اور ڈائریکشن کے بغیر ہی گزارتی تھی۔ لیکن آخرکار 2010 میں جب برٹنی تقریباً 28 سال کی ہو چکی تھی، اس نے فیصلہ کیا کہ اب بس بہت ہو گیا۔
وہ یہ غلطی اپنی زندگی کو ڈیفائن کرنے نہیں دے گی. وہ اپنا کیریئر بنائے گی اور اپنی زندگی کا رخ تبدیل کرے گی جیسے اس کے باقی بہن بھائیوں نے کیا ہے. بہت سوچنے کے بعد اسے اپنے لیے سب سے مناسب کیریئر آپشن یہ لگا کہ اسے پرسنل ٹرینر بن جانا چاہیے. حالانکہ وہ اب ساکر نہیں کھیلتی تھی لیکن فٹنس اب بھی اس کی زندگی کا ایک اہم حصہ تھی. اسے دوسروں کو فٹ بنانے اور ان کی صحت سدھارنے کا آئیڈیا بہت اچھا لگا. اس نے دیکھا کہ پرسنل ٹرینرز کی ڈیمانڈ سب سے زیادہ کہاں ہے، تو اس نے یہ پایا کہ واشنگٹن ڈی سی اس فیلڈ کا ہاٹ اسپاٹ ہے اور وہاں پہلے سے اس کے 2 بہن بھائی رہتے تھے. تو اسی سال برٹنی نے اپنا سامان باندھا اور ڈی سی چلی گئی. اس کے پاس تھوڑا بہت کیش تھا لیکن زیادہ نہیں. تقریباً 2 مہینے ہی وہ وہاں گزارا کر سکتی تھی بغیر کسی جاب کے. اس لیے اس نے فوراً ہی ایک جاب کے لیے اپلائی کیا اور اسے لولو لیمن نام کے ایک اسٹور میں کام مل بھی گیا. لولو لیمن ایک ایسی کمپنی ہے جو یوگا اور ایتھلیٹک ویئر بیچتی ہے. اسٹور بیتھیسڈا جگہ کا نام ہے، وہاں تھا، جو کہ ڈی سی کا ایک امیر علاقہ ہے. اسٹور کے پاس ہی ایک جم بھی تھا جسے برٹنی نے فوراً پسند کر لیا اور سوچا کہ جب اس کا سرٹیفکیشن ہو جائے گا تو وہ یہاں سے اپنی پرسنل ٹریننگ شروع کرے گی. تو لیٹ 2010 میں ایک خوش اور امید سے بھری ہوئی برٹنی نے بیتھیسڈا کے لولو لیمن اسٹور میں اپنا کام شروع کر دیا. نیت یہی تھی کہ کچھ ہی مہینے کا کام ہے، اس کے بعد وہ اپنا جو اصلی کیریئر ہے وہ شروع کرے گی. جس وقت برٹنی نے اسٹور میں کام شروع کیا اس وقت ایک اور لڑکی نے بھی وہاں کام کرنا شروع کیا. اس کا نام تھا جینا مرے. جینا اور برٹنی کافی حد تک ایک ہی جیسی تھیں. جینا 30 سال کی تھی، یعنی برٹنی سے 2 سال بڑی. اس کی پرورش ٹیکساس کے ایک محتاط اور غریب گھرانے میں ہوئی تھی جہاں اس کے والدین نے اسے ہمیشہ محنت اور ایمانداری کا ہی پیغام دیا تھا، اور جینا نے بھی اس بات کو دل سے لگا لیا تھا. برٹنی کی طرح جینا بھی ہائی اسکول میں ایک اسٹار ایتھلیٹ تھی. فرق صرف اتنا تھا کہ وہ ساکر نہیں بلکہ ٹریک اور فیلڈ میں مہارت رکھتی تھی، اور اس نے ٹیکساس میں ڈسکس تھرو کا ریکارڈ بھی بنایا تھا. لیکن ہائی اسکول کے بعد اس نے ایتھلیٹکس چھوڑ کر بزنس فیلڈ میں ایجوکیشن لینے کا فیصلہ کیا. جینا نے جارج واشنگٹن یونیورسٹی سے بزنس پروگرام میں ایڈمیشن لیا. گریجویشن کے بعد اس نے پرائیویٹ سیکٹر میں کچھ عرصہ کام کیا، لیکن پھر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ماسٹرز کی ڈگری بھی کمپلیٹ کرے گی. جینا کو جانز ہاپکنز بزنس اسکول میں ایڈمیشن مل گیا. یہ اسکول لولو لیمن کے اسٹور سے کچھ ہی میل دور تھا. 2010 تک جینا اپنے فائنل سیمسٹر میں تھی اور صرف ایک فائنل تھیسس لکھنا باقی تھا. تھیسس ایک ایسا لمبا ریسرچ پیپر ہوتا ہے جو کسی بھی ٹاپک پر لکھا جاتا ہے. جینا نے اپنا تھیسس لولو لیمن پر لکھنے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہ ان کے برانڈ کی فین تھی. ریسرچ کے دوران اس نے یہ پایا کہ لولو لیمن صرف کپڑوں کا برانڈ نہیں بلکہ ایک یونیک کمپنی کلچر بھی رکھتی ہے. یہاں تک کہ جونیئر امپلائیز کو بھی انکریج کیا جاتا تھا کہ وہ اپنے گولز کو پرسو کریں، چاہے اس کا مطلب ہو کہ وہ کمپنی چھوڑ دیں. جینا کو یہ اپروچ بہت پسند آئی. تھیسس لگتے وقت اس نے سوچا کہ کیوں نہ خود بھی وہاں پارٹ ٹائم کام کر کے دیکھوں تاکہ اسے اندر کی انفارمیشن بھی مل جائے. اس کا یہ پلان تھا کہ وہ تھیسس کمپلیٹ ہوتے ہی جاب چھوڑ دے گی اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائے گی. لیٹ 2010 میں جب برٹنی اور جینا دونوں نے بیتھیسڈا کے لولو لیمن اسٹور میں کام شروع کیا تو وہ ایک دوسرے کو زیادہ جانتی تو تھی نہیں، لیکن انٹریکشن بھی ان کا زیادہ نہیں ہوتا تھا. بس بات چیت ہوتی تھی جو کہ صرف انہی شفٹس کے وقت ہوتی تھی جو ان کی کبھی کبھار اکٹھے لگا دی جاتی تھی. تو اصل میں وہ بس کوورکرز تھیں، فرینڈز نہیں تھیں. لیکن ایک خوفناک واقعہ ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے جوڑ دے گا. 11 مارچ 2011 کی شام جینا اور برٹنی دونوں ایک ساتھ لولو لیمن میں کام کر رہی تھیں. یہ ایک معمولی سی شفٹ تھی. دونوں نے کسٹمر سے بات کی، کام کیا اور اپنی اپنی کلوزنگ ڈیوٹیز پوری کیں تاکہ 8 بجے وہ گھر جانے کے لیے نکل سکیں. 8 بجے جب اسٹور بند ہوا تو دونوں نے آخری دفعہ اسٹور کو چیک کیا کہ سب کچھ ٹھیک ہے یا نہیں، پھر اپنی چیزیں اٹھائیں اور باہر نکل آئیں. جینا نے اسٹور کے سامنے رک کر اپنی پاکٹ سے چابی نکالی اور فرنٹ ڈور لاک کر دیا. پھر وہ اپنی کار میں بیٹھ کر چلی گئی. برٹنی نے بھی میٹرو اسٹیشن کی طرف چلنا شروع کر دیا. لیکن کچھ ہی دیر چلنے کے بعد برٹنی نے اپنا بیک پیک اتارا اور اپنا والیٹ ڈھونڈنے لگی جس میں اس کا میٹرو پاس تھا. جب اس نے اپنا پورا بیگ کھولا تو والیٹ اندر تھا ہی نہیں. تب اسے یاد آیا کہ والیٹ تو بریک روم کی ٹیبل پر ہی رہ گیا ہے. والیٹ لینے کے لیے جینا کا واپس آنا ضروری تھا کیونکہ چابی صرف اسی کے پاس تھی.
برٹنی نے سوچا کہ اس کو کال کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. اس کو شرم بھی محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ والیٹ اس کے لیے بہت ضروری تھا. آخر کچھ سوچنے کے بعد اس نے جینا کو فون کر ہی دیا، معافی مانگی اور کہا کہ صرف 1 منٹ کے لیے وہ اندر جائے گی. جینا نے ہنس کر کہا کہ کوئی بات نہیں، میں ویسے بھی اپنا لیپ ٹاپ وہیں بھول گئی تھی، کل لینے والی تھی تو ابھی لے لیتی ہوں. جینا نے کہا کہ وہ کچھ ہی منٹ میں واپس پہنچتی ہے. برٹنی فوراً ہی اسٹور کی طرف بھاگتی ہوئی چلی گئی. جب وہ پہنچی تو جینا پہلے سے وہاں تھی. برٹنی نے اس کو شکریہ کہا اور جینا نے کہا کہ کوئی بات نہیں، پھر چابی نکالی اور دونوں اندر چلی گئیں. اسٹور کا لے آؤٹ کچھ اس طرح کا تھا کہ فرنٹ ڈور کھلتے ہی ایک اسکوائر مین شاپنگ ایریا آتا تھا. کیش رجسٹر کے بالکل پیچھے ایک ہال وے تھا جو تقریباً 7 سے 8 فٹ لمبا تھا اور وہ بالکل سیدھا پیچھے جاتا تھا. اس ہال وے کے آخر میں ایک ٹی شیپ کا جنکشن تھا. اگر وہاں سے لیفٹ مڑیں تو ایک اور ہال وے ملتا تھا جو تقریباً 10 سے 15 فٹ لمبا تھا، اور اس ہال وے کے آخر پہ ایک باتھ روم کا دروازہ تھا. باتھ روم کے سامنے لیفٹ سائڈ پہ ایک اور دروازہ تھا جو ایک چھوٹے سے کچن میں کھلتا تھا. اگر آپ ٹی جنکشن سے رائٹ کی طرف مڑتے ہیں تو ایک اور ہال وے ملتا ہے، بالکل لیفٹ والے کے جیسا ہی، لیکن اس کے اینڈ پر کوئی بھی دروازہ نہیں تھا، وہ بس ایک ڈیڈ اینڈ تھا. لیکن اگر اس رائٹ ہال وے کے اینڈ تک جائیں اور آگے رائٹ مڑیں تو وہاں ایک بریک روم کا دروازہ ہوتا تھا. تو دونوں لڑکیاں اسٹور کے اندر گئیں. برٹنی آگے تھی، جینا نے لائٹس آن کیں. دونوں نے مین شاپنگ ایریا کراس کیا، کیش رجسٹر کے پیچھے سے گزریں اور امپلائی اونلی ہال وے میں گھس گئیں. آئی ڈونٹ نو واٹس ہیپننگ بٹ وہ امپلائی اونلی ہال وے میں گھس گئیں. رائٹ مڑ کر ہال وے کے اینڈ تک گئیں اور بریک روم کا دروازہ کھولا. برٹنی نے فوراً والیٹ ٹیبل سے اٹھایا، پھر وہ بریک روم سے نکل کر واپس فرنٹ ڈور کی طرف چل دی. جینا صرف چند ہی سیکنڈز پیچھے تھی. اس نے اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا اور ہال وے سے نکل کر مین شاپنگ ایریا میں واپس آ رہی تھی. جینا کا سر نیچے تھا، وہ اپنے لیپ ٹاپ اور فون میں بزی تھی، لیکن اس نے محسوس کیا کہ برٹنی اس کے سامنے مین شاپنگ ایریا میں چلتے چلتے رک گئی ہے. اس نے سر اٹھایا اور فوراً ہی سمجھ گئی کہ برٹنی کے رکنے کی وجہ کیا تھی. وہاں اب 2 آدمی موجود تھے، دونوں ہی کالے کپڑوں میں، اور انہوں نے کالے اسکی ماسک بھی پہنے ہوئے تھے، اور وہ دونوں ان لڑکیوں اور فرنٹ ڈور کے درمیان میں آ کے کھڑے ہو گئے تھے. اگلی صبح ایک اور لولو لیمن امپلائی جو اس دن صبح کی شفٹ میں کام کرنے والی تھی، اسی اسٹریٹ پر مڑتی ہے جہاں پہ اسٹور ہے. دن بہت ہی زیادہ روشن اور خوبصورت تھا، لوگ اپنے کاموں کے لیے نکل رہے تھے. وہ امپلائی جو تھی وہ فرنٹ ڈور کی طرف آئی، اس کا دھیان اندر کی طرف نہیں تھا. اس نے چابی نکالی اور دروازہ کھولنے لگی، لیکن جیسے ہی اس نے چابی گھمائی تو اس نے محسوس کیا کہ دروازہ پہلے سے ہی ان لاکڈ ہے. یہ دیکھ کر اس نے اوپر دیکھا، لیکن دھوپ کی وجہ سے گلاس کے اندر سے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا. اس نے چابی دروازے سے نکالی اور دروازے کو دھکا دے کر کھولا اور ہلکے قدم اندر آ گئی. فوراً ہی اس نے دیکھا کہ پورا اسٹور برباد ہوا تھا. سارے شیلفز گرے ہوئے تھے، کپڑے ادھر ادھر پڑے تھے، ایک کمپلیٹ میس مچا ہوا تھا. اس نے اس سین کو پروسیس بھی نہیں کیا تھا کہ پیچھے سے اسے کسی کے کراہنے کی آواز آنے لگی جو اسٹور کے پچھلے ہال وے میں سے آ رہی تھی. وہ ڈر گئی اور اندر جانے کے بجائے فوراً ہی باہر نکل آئی اور 911 کو کال کر دی. اس وقت ایک آدمی وہاں سے گزر رہا تھا. اس نے اس لڑکی کی حالت دیکھی تو رک گیا اور پوچھا کہ کیا ہوا ہے. امپلائی نے بتایا کہ اندر سے کوئی آواز آ رہی ہے، لیکن وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہے اور اندر نہیں جا سکتی. وہ آدمی کہنے لگا کہ میں اندر جاتا ہوں، شاید کوئی انجرڈ ہو جس کو مدد کی ضرورت ہو بہت زیادہ. تو جیسے ہی وہ اندر گیا، اس کے پیر کے نیچے شیشے ٹوٹ رہے تھے جو آلریڈی شیلفز کے گرنے سے ٹوٹے ہوئے تھے، وہ اس کے پیروں کے نیچے آ کے اور بھی زیادہ ٹوٹ رہے تھے. وہ یہ سمجھ گیا کہ کچھ بہت ہی غلط ہوا ہے. اسٹور پورا ہی ٹوٹا پھوٹا تھا اور پیچھے سے کسی کے کراہنے کی آواز آ رہی تھی. اس نے سنبھل کر قدم رکھے، شیلفز کے اوپر سے ہی گزرتا ہوا ہال وے تک پہنچ گیا. ہال وے میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ زمین گیلی ہے اور نیچے خون ہے. ایک خون کی پوری ٹریل ہال وے میں رائٹ طرف جا رہی ہے. وہ اور آگے گیا، ہال وے کے اینڈ پہ رائٹ کی طرف مڑا اور دیکھا کہ پورا رائٹ ہال وے خون سے بھرا ہوا ہے. دیواریں، فرش، چھت، سب کچھ خون سے بھرا ہوا ہے. لیکن وہاں کوئی بھی شخص نہیں تھا. خون کے نشان اسے بریک روم کے دروازے تک لے گئے. اس نے بریک روم کا دروازے کو دھکا دیا، لیکن دروازہ پوری طرح نہیں کھلا.
کچھ ایسا تھا جو دروازہ کھولنے کے لیے آگے سے رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ اس نے اور زور لگایا اور سر ڈال کے اندر دیکھا تو ایک لڑکی اسے زمین پر الٹی پڑی ہوئی نظر آئی۔ اس کے پیر دروازے کے راستے میں آ رہے تھے۔ یہ جینا تھی۔ اس آدمی نے فوراً سمجھ لیا کہ وہ مر چکی ہے، کیونکہ اس کی انجریز اتنی بری تھیں کہ اس کا زندہ رہنا ناممکن تھا۔ اس وقت وہ آدمی سوچنے لگا کہ یہ کراہنے کی آواز تو ابھی آ رہی ہے، لیکن جینا تو مر چکی ہے، تو پھر یہ آواز کس کی ہے؟ اس نے جینا کی لاش تھوڑی سی سائڈ کی، بریک روم کے اندر جھانک کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی بھی اور نہیں تھا۔ کراہنے کی سورس لیفٹ ہال وے کی طرف سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ بریک روم کا دروازہ بند کرتے ہوئے ہال وے کے ٹی انٹرسیکشن تک واپس گیا اور اس نے اس دفعہ لیفٹ ہال وے میں چلنا شروع کیا۔ ہال وے کے اینڈ تک جا کر وہ باتھ روم کے دروازے کے سامنے کھڑا ہوا۔ اس کے لیفٹ پر کچن کا دروازہ تھا۔ اس نے آواز دی کہ اگر کوئی اندر ہے تو کچھ بولیں، مجھے آواز دیں۔ اس وقت اس نے پھر کرانے کی آواز سنی اور اسے یہ پتہ چلا کہ آواز جو ہے یہ باتھ روم کی طرف سے آ رہی ہے۔ اس نے باتھ روم کا دروازہ کھولا تو فوراً اس کا سامنا ایک بہت ہی خوفناک منظر سے ہوا۔ باتھ روم کے اندر خون ہی خون تھا۔ زمین پر ایک لڑکی پڑی ہوئی تھی اور اس لڑکی کے ہاتھ زپ ٹائز سے ایک پائپ کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ یہ لڑکی برٹنی تھی۔ اس کا پورا جسم خون سے لت پت تھا اور اس پر چھری کے زخم اور بہت سارے کٹس اور بروزز لگے ہوئے تھے۔ وہ آدمی سمجھا کہ وہ بھی مر چکی ہے، لیکن اچانک برٹنی نے ایک درد بھری آواز نکالی، بالکل کسی جانور کے مرنے جیسی۔ اس وقت اس آدمی کو سمجھ آیا کہ یہ جو کراہنے کی آواز وہ سن رہا تھا وہ برٹنی کی تھی اور برٹنی زندہ تھی۔ اسی وقت پولیس بھی وہاں پہنچ گئی۔ انہوں نے اس آدمی کو فوراً باہر نکالا، وہ سین سیکیور کیا اور پھر پیرامیڈکس اندر آ گئے۔ جینا کے لیے تو وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، وہ وفات پا چکی تھی، لیکن برٹنی ابھی بھی زندہ تھی اور وہ زندہ رہنے کے لیے لڑ رہی تھی۔ اسے اسٹریچر پر اٹھا کر ایمبولینس میں لے جایا گیا۔ رستے میں پیرامیڈکس نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی۔ برٹنی ہلکے ہلکے کچھ بول پا رہی تھی۔ پولیس نے دیکھا کہ وہ بات کر رہی ہے تو فوراً اس کے پاس آئے اور پوچھا کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے اور اس دوسری لڑکی کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ برٹنی نے کہا کہ رات کو 2 آدمی جو کہ پوری کالے کپڑوں میں تھے اور اسکی ماسک پہنے ہوئے تھے اسٹور میں آئے، انہوں نے اسٹور لوٹ لیا اور پھر دونوں لڑکیوں کا سیکسول اسالٹ بھی کیا۔ لیکن جینا نے اتنی ہمت سے ریزسٹنس کی کہ انہوں نے اسے مار دیا۔ یہ کہہ کر ایمبولینس ہاسپٹل کی طرف نکل گئی۔ پولیس نے فوراً اسٹور کے سی سی ٹی وی کیمرہ کی فوٹیج دیکھنے کا فیصلہ کیا، لیکن بدقسمتی سے اسٹور کے اندر کوئی کیمراز ہی نہیں تھے۔ صرف ایک کیمرہ تھا جو اسٹور کے پیچھے پارکنگ لاٹ کی طرف لگایا گیا تھا۔ بیتھیسڈا کا علاقہ کیونکہ اتنا سیف سمجھا جاتا تھا کہ وہاں سیکیورٹی کیمراز کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ جو فوٹیج انہیں ملی اس میں کچھ رات کے وقت 2 آدمی بلیک کپڑوں میں دوڑتے ہوئے نظر آئے۔ ان کی پہچان بالکل مشکل تھی کیونکہ فوٹیج بہت بلری تھی اور اندھیرا تھا، لیکن خیر اس فوٹیج کو میڈیا میں شیئر کیا گیا اور لوگوں سے مدد مانگی گئی۔ اگلے دن جب کوئی انفو نہیں ملی تو پولیس نے $150,000 کا انعام بھی رکھ دیا، لیکن 48 گھنٹے کے بعد بھی کسی نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ پولیس کسی انجام تک نہیں پہنچ رہی تھی، اس لیے کچھ ڈیٹیکٹیوز نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ دوبارہ کرائم سینز کا جائزہ لیں گے۔ شاید پہلی دفعہ انہوں نے کچھ مس کر دیا ہو۔ جب وہ واپس اسٹور آئے تو اسٹور اس وقت بھی 24 گھنٹے پولیس کے تحفظ میں تھا اور باہر یلو کرائم سین لگی ہوئی تھی، کرائم سین کی جو ٹیپ ہوتی ہے وہ لگی ہوئی تھی۔ ڈیٹیکٹیوز نے ٹیپ کے نیچے سے گزرتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور ان میں سے ایک سیدھا اسٹور کے بیک ایریا میں گیا اور رجسٹرز کے پاس کھڑا ہو کر آس پاس دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ زمین پر خون سے بھرے ہوئے فٹ پرنٹس ہیں۔ آلموسٹ سب پرنٹس جو ہیں وہ پہچان لیے گئے تھے، لیکن ایک پرنٹ ایسا تھا جو کسی کے ساتھ بھی میچ نہیں ہو رہا تھا۔ یہ ایک مینس کے سائز 15 شو کا پرنٹ تھا جو اسٹور میں کئی جگہ نظر آ رہا تھا۔ سب سمجھ رہے تھے کہ یہ کسی اٹیکر کا ہو سکتا ہے، لیکن اس شو کا جو پیٹرن تھا نیچے وہ کافی یونیک تھا اور وہ بہت ہی آسانی سے پہچانا جا سکتا تھا کہ یہ کون سے جوتوں کا ہے۔ پولیس نے اس پرنٹ کو نوٹ کیا تھا لیکن زیادہ فوکس نہیں کیا تھا کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ یہ صرف کنفرم کرتا ہے کہ کوئی بہت ہی لمبا آدمی انوالو تھا اس سین میں، کیونکہ سائز 14 کے جوتے کوئی لمبا آدمی ہی پہن سکتا ہے۔
لیکن جب وہ ڈیٹیکٹیو آس پاس دیکھ رہا تھا تو اس کی نظر ایک شو بن پہ پڑی جو اسٹور کے اندر ہی تھا. یہ وہ جوتے تھے جو کسٹمرز فٹنگ کے وقت یوز کرتے تھے اور یہ بیچنے کے لیے نہیں تھے. اس بن میں اوپر ایک بڑا شو رکھا ہوا تھا جو کہ مین سائز 14 کا ہی لگ رہا تھا. ڈیٹیکٹیو نے وہ شو اٹھایا, اس کو الٹا کیا اور اس کا جو پیچھے پیٹرن تھا وہ چیک کیا تو وہ پرنٹ اسی بلڈی فٹ پرنٹ سے ایگزیکٹ میچ ہو رہا تھا. لیکن وہ شو بالکل صاف تھا, اس پہ کوئی خون نہیں لگا ہوا تھا. اب ڈیٹیکٹیوز حیران تھے کہ کیا اٹیکرز جو تھے انہوں نے انہی شوز کا استعمال کیا ہے, کیا انہوں نے اپنے شوز چھوڑ دیے تھے اور ان جو اسٹور کے اندر جو شوز پڑے ہوئے ہیں اس کو پہن کے پھر یہ کرائم کیا ہے, یا صرف یہ ایک اتفاق تھا. تو انہیں یہ پتہ تھا کہ اب اس بات کی تحقیقات کی ضرورت ہے. ڈیٹیکٹیوز نے یہ سوچا کہ شاید برٹنی اس جوتے کے بارے میں کچھ جانتی ہو, اور کیونکہ اب تک وہ ہاسپٹل میں تھوڑی سٹیبل ہو گئی تھی انہوں نے اس سے ملنے کا فیصلہ کیا. پولیس نے اس سے پوچھا کہ کیا اسے اٹیکرز کے جوتے یا پیر یاد ہے, کس کلر کے تھے, کس سائز کے تھے. برٹنی نے فوراً جواب دیا, نہیں مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے. لیکن پولیس کو اس کی ٹون سے لگا کہ وہ کچھ چھپا رہی ہے. حالانکہ اس وقت انہوں نے اس پر پریشر نہیں ڈالا کیونکہ اس کا حال ابھی بھی بہت خراب تھا. وہ اسے اگلے دن دوبارہ ملنے کا پلان بنا رہے تھے. اگلے دن برٹنی نے خود ہی پولیس سے کانٹیکٹ کیا اور کہا کہ وہ دوبارہ ملنا چاہتی ہے اور جتنا ہو سکے ان کی مدد کرنا چاہتی ہے. پولیس نے برٹنی کے ساتھ پھر میٹنگ کی, واقعات کو دوبارہ ڈسکس کیا, جوتوں کا ٹاپک بھی دوبارہ آیا اور اس نے پھر سے کہا کہ اسے کچھ یاد نہیں. لیکن اس میٹنگ میں برٹنی نے ایک ایسی بات کی جو بعد میں کیس کی ایک بڑی گتھی کھولنے میں بہت ہی کارآمد ثابت ہوئی. اس نے کہا کہ اسے نہیں پتا کہ جینا کس کار میں آتی تھی. اس نے کبھی جینا کی کار میں قدم نہیں رکھا. لیکن کچھ دن بعد جب پولیس نے جینا کی کار ڈھونڈی اور اس کا فورینسک ٹیسٹ کیا تو اندر سے برٹنی کے بالوں اور ڈی این اے کے نشان ملے. اس کا مطلب یہ تھا کہ برٹنی جھوٹ بول رہی تھی. اسی بات سے پولیس نے سمجھ لیا کہ اصل میں کیا ہوا تھا. تو اب پولیس کے پاس پوری کہانی سامنے آ گئی تھی کہ 11 مارچ 2011 کی رات کو اصل میں ہوا کیا تھا. اور اب میں آپ کو وہ پوری کہانی اس حساب سے بتانے لگی ہوں. اس رات جینا اور برٹنی دونوں نے لولو لیمن اسٹور میں نارمل شفٹ کمپلیٹ کی. کلوزنگ کے بعد دونوں نے دروازہ بند کیا. جینا اپنی کار میں چلی گئی اور برٹنی میٹرو اسٹیشن کی طرف چلتی. رستے میں اسے یاد آیا کہ اس کا والیٹ بریک روم میں رہ گیا ہے. اس نے جینا کو کال کیا اور جینا نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں, وہ واپس آتی ہے کیونکہ اس کا لیپ ٹاپ بھی وہیں رہ گیا تھا. جینا نے اپنی کار ڈبل پارک کی. دونوں پھر سے اسٹور کے اندر گئے. برٹنی نے بریک روم کا رخ کیا, وہاں سے اپنا والیٹ اٹھایا اور جینا پیچھے تھی اپنا لیپ ٹاپ لینے کے لیے. برٹنی بریک روم سے پہلے نکلی, جینا چند سیکنڈز بعد. جب جینا ہال وے سے مڑ کر شاپنگ ایریا میں واپس آئی تو اس کا سر نیچے تھا, وہ فون اور لیپ ٹاپ میں بزی تھی. لیکن اس نے محسوس کیا کہ برٹنی بیچ میں رک گئی ہے. جینا نے سر اٹھایا اور اس کے آگے کوئی 2 آدمی نہیں کھڑے تھے. اصل میں اس اسٹور میں کوئی چور آئے ہی نہیں تھے. وہ 2 لوگ جو سیکیورٹی کیمرہ میں بلیک کپڑوں میں بھاگتے ہوئے دکھائی دیے تھے وہ 2 کوکس تھے جو رات کو کام کرنے کے بعد واپس گھر جا رہے تھے, اور یہ بس ایک اتفاق تھا کہ وہ اس کیمرہ میں نظر آ گئے تھے. اسٹور کے اندر صرف برٹنی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کا بڑا راڈ تھا جو اسٹور کی دیواروں میں ہی مرچنڈائز لٹکانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جینا حیران رہ گئی, اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. اس نے کہا کہ برٹنی پلیز کام ڈاؤن, ہم بات کر سکتے ہیں. لیکن برٹنی کسی بات چیت کے موڈ میں نہیں تھی. اس نے جینا کو صرف اسٹور واپس اس لیے بلایا تھا تاکہ وہ اسے ہمیشہ کے لیے چپ کروا سکے. اس رات کی شفٹ کے دوران جینا نے برٹنی کو ایک یوگا پینٹس چوری کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور اس نے پھر اسے کنفرنٹ بھی کیا تھا. برٹنی کو یہ ڈر تھا کہ جینا اگلے دن باس کو بتا دے گی اور اس وجہ سے اس کی یہ جاب بھی چلی جائے گی. پھر سے اس کی زندگی کا نظام ٹوٹ جائے گا اور وہ پھر سے ذلیل ہوگی. برٹنی نے یہ بات برداشت نہیں کر سکی. جینا آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتی گئی, ہاتھ اوپر کیے, برٹنی کو سکون دلانے کی, اس کو کام کرنے کی کوشش کر رہی تھی. لیکن برٹنی نے راڈ اٹھایا اور جینا پر حملہ کر دیا. جینا چیختی ہوئی ہال وے میں بھاگی, بریک روم کے دروازے تک پہنچی. لیکن اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھولتی برٹنی نے اس کے سر پر زور سے راڈ مار دیا. جینا نے ہاتھ اوپر کر کے اپنا سر بچایا لیکن برٹنی رکنے کو تیار ہی نہیں تھی. اس نے بار بار جینا کے ہاتھوں, اس کی کمر, اس کے سر پر یہ لوہے کی جو راڈ ہے اس سے اس کو مارنا شروع کر دیا. جینا چیختی رہی اور بار بار
بیگ کرتی رہی اس کو، لیکن برٹنی نے نہ ہی رکی وہ اور نہ ہی اس نے اس کی کوئی بات سنی۔ خون کے چھینٹے سارے دیواروں پہ بھر گئے اور فورینسک ایویڈنس سے پتہ چلتا ہے کہ جینا پہلے کھڑی تھی اور پھر آہستہ آہستہ گرتی گئی اور آخر وہ ایک فیٹل پوزیشن میں آ گئی، بالکل جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں انڈا بن کے لیٹ گئی۔ یعنی برٹنی نے اسے اتنا مارا کہ وہ گر گئی، اور جب وہ گر گئی اس نے یہ سمجھ لیا ہوگا کہ اب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، وہ پھنسی ہوئی تھی۔ جب جینا زمین پر گر چکی تھی اور اپنی جان کی بھیک مانگ رہی تھی تو برٹنی نے اسے مارنے کا پورا ارادہ بنا لیا ہوا تھا۔ رائٹ ہال وے کے اینڈ پہ ایک لال ٹول باکس پڑا تھا۔ برٹنی نے راڈ وہیں چھوڑ دیا، ٹول باکس کھولا اور اس میں سے ایک ایک ٹول نکال کر جینا کو مارتی گئی۔ اس ٹول باکس میں اسکرو ڈرائیورز تھے، نیلز تھے، ہتھوڑیاں تھیں، رینچز تھے۔ ہر ٹول سے برٹنی نے جینا کو بار بار مارا اور باقی بھی کاٹا بھی، اور اس پورے اٹیک میں تقریباً 10 منٹ لگے، اور فورینسک رپورٹ کے مطابق جینا کے جسم پر 330 سیریس چوٹ کے نشان تھے۔ لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ اب تک زندہ تھی اور اب بھی اپنی جان کی بھیک مانگ رہی تھی۔ برٹنی نے غصے میں آ کر ٹولز کو وہیں پھینک دیا اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور لیفٹ ہال وے کے اینڈ پر جو کچن تھا اس میں چلی گئی۔ وہاں سے اس نے ایک بڑا کچن نائف اٹھایا اور واپس ہال وے کراس کر کے جینا کے پاس آ گئی۔ اس کے بالوں کو برٹنی نے اپنے بائیں ہاتھ سے پکڑا اور اپنے سیدھے ہاتھ سے بہت ہی زور سے چھری کو اٹھایا اور پورے زور سے جینا کے سر کے پیچھے گھسا دیا۔ چھری اس کی کھوپڑی کو چیر کر دماغ تک چلی گئی۔ یہی وہ فیٹل بلو تھا جس نے جینا کی جان لے لی۔ جینا کی موت ہو چکی تھی۔ اب برٹنی نے سین کو رابری جیسا بنانے کا کام شروع کیا۔ سب سے پہلے اس نے جینا کی لاش کو رائٹ ہال وے سے گھسیٹ کر بریک روم میں ڈالا اور دروازہ بند کر دیا۔ پھر وہ باہر گئی اور جینا کی جو ڈبل پارک کار تھی اس میں بیٹھی اور اسے لے کر بلاک کے پیچھے والے پارکنگ لاٹ میں کھڑی کر دی۔ واپس اندر آئی، فٹنگ شوز کے بن میں جو مین سائز 14 شوز تھے ان کو نکالا، ان کو پہنا اور جینا کے خون کے پول میں چلنا شروع کیا تاکہ بلڈی فٹ پرنٹس جو ہیں وہ پورے اسٹور میں پھیل جائیں اور سب کو یہی لگے کہ کوئی مرد تھا جو اٹیک میں شامل تھا۔ فٹ پرنٹس بنانے کے بعد اس نے وہ شوز صاف کیے اور اسٹور کو لوٹنے کے جیسا بنایا، شیلفز گرا دیں، سامان ادھر ادھر کر دیا۔ پھر ایک چھری اور اسکرو ڈرائیور لیا اور باتھ روم میں چلی گئی۔ وہاں اس نے اپنے آپ کو بھی مارنا شروع کیا، اچھے سے زخمی کیا اور پھر کچھ زپ ٹائز سے اپنے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے۔ اگلی صبح 8 بجے اسے وہاں زخمی حالت میں پایا گیا۔ پولیس کو جب برٹنی نے دوسری بار انٹرویو میں کیشلی یہ بات کہہ دی کہ میں جینا کی کار میں کبھی نہیں گئی، تو بعد میں جب جینا کی کار میں اس کا ڈی این اے اور بال ملے تو سب کچھ سمجھ آ گیا۔ برٹنی جھوٹ بول رہی تھی اور اس کا پلان پوری طرح سے ایکسپوز ہو چکا تھا۔ اس ایویڈنس کی وجہ سے برٹنی کو اریسٹ کر لیا گیا۔ ٹرائل میں اسے فرسٹ ڈگری مرڈر کا مجرم قرار دیا گیا اور اسے لائف سینٹنس ہوا، اور وہ بھی بغیر پیرول کے۔ سو دیٹس اٹ فار ٹوڈے۔ پلیز لیٹ می نو میں اپنی ویڈیوز کیسے بہتر کر سکتی ہوں۔ پلیز بی سیف۔ اللہ حافظ۔